یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک اسپیسیفک گواہ آیا اور وہ اسپیسیفک گواہ فائنانس آفیسر ہے القادر کا. اس نے کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے. اتنا ہی کیس ہے سرکار کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے, ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی مسز کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پہ پریشر ڈالیں اور کمپرومائز پہ مجبور کریں. لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے, میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا. یہی خان صاحب کا پیغام ہے. الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہے. ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں. بائی الیکشن میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشن ہے پنجاب میں, 3 کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں. ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی. انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لیں اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی. کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی. انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا. خان صاحب کی طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بحث ہوئی ہے. سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب بھی وہ واپس آئیں گے, بہت جلد آئیں گے, وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے. سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے. آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے. وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے ہیں. پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے. اسی طرح کے پی کے میں 2 نام کی ایڈیشنز ہیں. ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا, اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے, بڑا فعال رول ادا کیا ہے, ڈاکٹر شفقت ایاز. یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے. باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشن فارم ہے وہ وڈرا کر لیں. اس کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اعظم سواتی صاحب اور ان کے نامینیشن فارم کلیئر بھی ہوئے, لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نور الحق قادری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی وہاں اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے. ڈونلڈ لو نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریٹ کی ہے ایز ایف کہ نہ ہی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس میٹنگ میں انہوں نے وہ کنٹینٹس بتائے ہیں جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائپر میں لکھ کے پاکستان بھیجے تھے. اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹینٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا. یہ 1 سے 2 مرتبہ زیادہ 2 مرتبہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کر لیا تھا. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید آگے آ جائے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے, دوبارہ اس کا اعادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں. اگر ایسا ہی ہے پھر کنگریشنل کمیشن پروسیڈ کرے گی اگینسٹ ڈونلڈ لو کہ ڈونلڈ لو نے غلط اسٹیٹمنٹ وہاں دی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ اسد مجید اپنی اسٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ عوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے. آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا, ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا, DGISI کا اور DGC کا.
کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کیا، اور رانا ثناء اللہ رٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا نہ آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے. لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے، اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے. پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں. خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہے اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کی آڑ میں ان پہ اکٹھے کروایا گیا ہے. اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور موسٹ کے مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح صاحب کا فوجی افسران کے نام دیے، اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہے، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی. تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانا؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں. نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کری. ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائے، تو وہ اس تناظر میں کہا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی نے آج یہ کہا ہے کہ Just one question. He was first in line. دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے. ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو صاحب پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنے چاہیے. جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا. اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہے اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرہ. دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا. اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کرتی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا. بی بی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کی جیل میں پورے ہونے کو آئے. اسی وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے، اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے. تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے. ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہیں. اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کا کر رہے ہیں. بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی؟ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا اور پرون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک